بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے دنیا کا سیاسی جغرافیہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ دنیا کے نقشے سے، میپ سے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں اور یاد بھی فرما لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جب انہیں سمجھیں گے تو آپ کو خبریں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، بلکہ رپورٹنگ کرنا، خبریں دینا اور دنیا کے حالات کو، دنیا کے اندر ہونے والی سیاسی رد و بدل کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تاریخ بھی سمجھ آتی ہے تبھی جب انسان کو جغرافیہ صحیح طور پہ سمجھ آیا ہو، ورنہ تاریخ سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو سیاسی جغرافیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ جغرافیہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جسے ہم آدم ساز جغرافیہ کہتے ہیں۔ دوسرا جغرافیہ طبعی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ میں وہ چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنائی ہیں، جب سے بنائی ہیں آج تک ویسے ہی ہیں۔ اسے ہم ذرا مختصر کریں گے اور کچھ ضروری اہم باتیں اس میں سے اور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس سے آپ کو دنیا کے طبعی جغرافیہ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے ارض القرآن اور ارض السنہ کے سمجھنے کے لیے مفید ہے، یا کہہ لیں ضروری ہے۔ تو اس میں جو طبعی جغرافیہ ہے، اس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زمین کی طبعی ساخت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اللہ نے زمین کو کیسے بنایا ہے، گول ہے، چپٹی ہے، تری کہاں پہ ہے، خشکی کتنی ہے،
اور بر و بحر کے حصوں کے نام کیا ہیں، احوال کیا ہیں، زمین پر پائے جانے والے پہاڑوں کی ساخت کیا ہے، بہنے والے دریاؤں کی کیفیت کیا ہے، جھیلیں کہاں ہیں، صحرا کہاں ہیں، جنگلات کہاں ہیں، فلک بوس پہاڑ کہاں ہیں۔ تو یہ جو جغرافیے کی شاخ ہے، اس کا تعلق انسانوں کے اجتماعی مسکن سے متعلق عمومی معلومات سے ہیں۔ طبی جغرافیہ بنی نوع انسان کے مشترکہ علمی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے اور انسانوں کو اپنے خالق و مالک کی کمال قدرت اور احسن الخالقین ہونے کا یقین پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں اتنی بات آپ سمجھتے ہیں کہ زمین دو حصوں پہ مشتمل ہے، پانی اور خشکی۔ خشکی 7 بر اعظموں پہ تقسیم کی گئی ہے اور اس کے اندر بھی پانی کے دریا ہیں، جھیلیں ہیں اور نہریں، ندی نالے۔ تو دنیا میں خشکی کے اعتبار سے 7 حصے ہیں جنہیں 7 بر اعظم کہا جاتا ہے۔ ایشیا جہاں ہم رہتے ہیں، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا۔ بر اعظم قطب جنوبی کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم خشکی کہتے ہیں، جسے بر اعظم کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے پانی کا، جس میں سمندر ہیں۔ سمندر کے اندر ہی 2 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں راس اور دوسرے کو کہتے ہیں خلیج۔ راس خشکی کے اس نوکیلے حصے کو کہا جاتا ہے جو پانی کو کاٹتے ہوئے دور تک چلا جاتا ہے، یعنی سمندر میں خشکی راس کہلاتی ہے، اور خلیج خشکی میں سمندر، خشکی میں پانی، اس کو خلیج کہتے ہیں۔ تو براعظم ایشیا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا براعظم ہے۔ رقبے کے اعتبار سے زمین کا 8.6% ہے، اور بری علاقے کا 29.4% ہے، خشکی میں سے 29.4 ہے، اور کل آبادی کا 60% حصے کا حامل یہ بر اعظم ہے۔ مغربی طرف یورپ ہے، اور اس کو روایتی طور پہ یوریشیا کا حصہ کہا جاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ ایشیا نہر سوئز کے مشرق میں، کوہ یورال کے مشرق، کوہ قفقاز، بحیرہ قزوین، بحیرہ اسود کے جنوب میں واقع ہے۔ قرون وسطیٰ میں یورپی لوگ ایشیا کو بر اعظم نہیں سمجھتے تھے، قرون وسطیٰ سے پہلے، لیکن قرون وسطیٰ میں یورپ کی نشت ثانیہ جب ہوئی تو ایشیا کو بر اعظم تسلیم کیا گیا،
اور افریقہ اور ایشیا کے درمیان سوئز اور بحیرہ قلزم کو سرحد قرار دیا گیا۔ اور یورپ اور ایشیا کے درمیان سرحد دریا دانیال، بحیرہ مرمرا، باسفورس، بحیرہ احمر، کوہ قفقاز، بحیرہ قزوین، دریائے یورال، کوہ یورال سے بحیرہ کارا تک، یہ ساری سرحد ہے۔ تو اسے آپ جب میپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دنیا کا بڑا بر اعظم ہے، سب سے بڑا بر اعظم، اور دنیا کا سب سے اونچا مقام بھی اور سب سے نیچا مقام بھی اسی میں ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اسی کے اندر ہے۔ بحیرہ مردار سطح سمندر سے بھی سب سے نیچے کا مقام ہے، یہ بھی اسی میں ہے۔ اور سب سے سرد ترین مقام شمالی سائبیریا، وہ بھی اسی میں ہے۔ اور سب سے زیادہ آبادی بھی ہے، 1 ارب 2 کروڑ آبادی چین کی ہے، صرف 94 کروڑ آبادی بھارت کی ہے صرف۔ اور دنیا کے مشہور صحرا بھی اسی بر اعظم میں، صحرائے عرب، صحرائے شام، دشت کوئر، دشت لوط، تھر، تھلاور، صحرائے گوبی، دنیا کے بڑے صحرا شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اسی میں ہیں۔ اور بڑے بڑے دریا، دریائے زرد، یانگزے، سندھ، گنگا، جمنا، برہم پترا، ارواتی، مہکانگ، فرات، دجلہ، جہون، سہون، یہ بھی اسی میں سارے۔ جھیلوں میں سے قزوین، جسے بحیرہ قزوین بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی کھاری جھیل ہے، یہ بھی اسی میں۔ بحیرہ اورال، جھیل بالکش، جھیل بیکال، جھیل وان، دنیا میں مانی جاتی ہیں، اسی میں۔ جزیرہ سماٹرا، بورنیو، نیوگنی، دنیا کے بڑے جزائر شمار ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے بڑے جزیرے، جزیرہ نما عرب اور جزیرہ نما انطولیہ ترکی، یہ بھی یہیں پہ ہے۔ تو بہرحال یہ بر اعظم دنیا کے بڑے اہم مقامات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ افریقہ ہے تو رقبے کے لحاظ سے کرۂ ارض کا دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ شمال میں بحیرہ روم ہے، مشرق میں بحر ہند، مغرب میں بحر اوقیانوس ہے، اور جنگلات، وسیع صحرا، گہری وادیاں، 53 ممالک ہیں اس جزیرے میں، اس بر اعظم۔ شمالی اور جنوبی حصے نہایت خشک اور سرد، اکثر حصہ صحراؤں پہ پھیلا ہوا ہے۔ اور خط استوا کے ارد گرد گھنے جنگلات ہیں، اور گہری وادیاں، بہت سی جھیلیں۔ بہرحال
یہاں قرن افریقہ براعظم افریقہ کا مشرق کی طرف آخری مقام ہے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، پہلے گزر چکا ہے۔ 1960 کی دہائی تک افریقہ کا اکثر حصہ یورپی ممالک کے قبضے میں تھا، اور 1980 کی دہائی تک لمبی غلامی کے بعد تقریباً تمام ملکوں کو آزادی مل گئی تھی، لیکن ان کے وسائل یورپیوں کے غاصبانہ دور، جسے نو آبادیاتی دور کہتے ہیں، استعماری دور، جس کی آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے الغزو الفکری میں، اس میں غصب کر لیے گئے تھے، آج بھی غصب ہے، اقتصادی اور معاشی طور پہ لوگ سنبھل نہیں سکے آج تک۔ غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے، جہالت اور یورپی حکمرانوں کی سازشوں کی وجہ سے نسلی اور قومی تعصب نے ان کے دلوں میں جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، آپس میں جنگیں، خانہ جنگی، لاکھوں انسان جس میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ 15 ملک افریقہ میں ایسے ہیں کہ جن کی سرحدیں سمندر سے نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کے تجارت اور مواصلات کے رابطے بھی محدود ہیں۔ اکثر افریقی ممالک کا مذہب اب بھی اسلام ہے، تاہم وسطی، جنوبی اور غربی افریقہ میں عیسائی مشنریوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی، اور وہاں ایک بڑی تعداد کو عیسائی بنا دیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ عیسائی حکمران ان کی دولت لوٹتے رہے، اور عیسائی پادری انہیں تھپکی دے کے عیسائی بناتے رہے۔ تو یہ لوگ تھے تو مسلمان، لیکن اب یہ عیسائی ہیں تقریباً اکثر، اور بیچارے جہالت اور دنیا کے علوم سے بھی، دین کے علوم سے بھی بیچارے منتظر ہیں، کوئی مسلمان آئے اور ہمیں اسلام سمجھائے، بتائے۔ شمالی امریکہ، یہ کرۂ ارض کے نصف شمالی میں خط گرینج کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے جو بڑے ملک ہیں ان میں کینیڈا ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے، میکسیکو ہے۔ شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر منجمد جنوبی، مشرق میں بحر اوقیانوس۔ 514 ملین آبادی ہے اس کی، آبادی کے لحاظ سے چوتھا بر اعظم ہے، اور اس کا نام امریکہ اٹلی کے ایک سیاح امریگوا سپیوشی کے نام پہ رکھا گیا تھا، اور اس نے کولمبس کے بعد امریکہ تک رسائی حاصل کی، اور واپس آ کر ایک سفر نامے کے ذریعے یورپی دنیا کو امریکہ سے آگاہ کیا۔ تو یورپیوں نے پھر اسی کے نام پہ اس دریافت شدہ بر اعظم کا نام رکھ دیا تھا۔ رقبہ 24 ملین مربع کلومیٹر۔ جنوبی امریکہ، اس کی سرحدیں بحر الکاہل، شمال اور مشرق میں بحر اوقیانوس، اور شمالی امریکہ اور شمال مغرب میں بحیرہ کیریبین سے ملتی ہیں، اور اس کا نام بھی اسی جہاز ران امریگوا سپیوشی کے نام پہ رکھا گیا تھا، اور اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ امریکہ یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ ایک نئی دنیا ہے، اسے یورپی نہیں جانتے، اور یہ ہندوستان نہیں ہے،
کیونکہ یہ ہندوستان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ پہنچے تھے۔ اور کوہ انڈیز کا عظیم پہاڑی سلسلہ اس بر اعظم کے مغرب میں بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ ہے، اور ایمیزون کا عظیم جنگل بھی ادھر ہی ہے۔ یہ دریائے ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ دریائے ایمیزون اور پارانا یہاں کے بڑے دریا ہیں۔ اور انڈیز کے پہاڑی سلسلے میں آتش فشاں بھی ہیں۔ جس میں بر اعظم کا سب سے بڑا اور متحرک آتش فشاں کوٹو پاکسی شامل ہے۔ اس کی بلندی 19,347 فٹ ہے۔ اور یہ آتش فشاں مغربی ملک ایکویڈور میں واقع ہے، اور یہ شمالاً جنوباً پہاڑی سلسلہ پورے بر اعظم میں پھیلا ہوا۔ دنیا کی سب سے بلند آبشار اینجل آبشار، جو حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا دریا ایمیزون، اور طویل ترین پہاڑی سلسلے انڈیز، اور روئے زمین کا خشک ترین مقام صحرائے ایٹاکاما، اور سب سے بڑا جنگل ایمیزون جنگل، سطح سمندر سے بلند ترین دارالحکومت لا پاز بولیویا، دنیا کی بلند ترین جھیل ٹٹیکاکا، اور جنوب میں دنیا کا سب سے دور کا شہر پورٹو روٹو چلی، یہ سب اسی بر اعظم میں۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو 17ویں صدی میں اندلس کی اسلامی خلافت کا جب سقوط ہوا تو اسپین اور پرتگال کے جہاز رانوں کی طرف سے اس زمین کے دریافت کرنے کا کارنامہ سامنے آیا، اور ان ملکوں نے اس سرزمین پہ قبضہ کر لیا، تو یہ ملک طویل غلامی میں چلے گئے۔ اسپین پرتگال نے جنوبی امریکہ پر اپنی ثقافت کی گہری چھاپ چھوڑی، جو آج تک نظر آتی ہے۔ تو جنوبی امریکہ کے ملکوں میں برازیل میں پرتگیزی اور باقی ملکوں میں ہسپانوی بولی جاتی ہے۔ شمال میں سرینام گیانا کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، نیدرلینڈ اور برطانیہ کی غلامی میں ہے یہ ملک، اور فرانسیسی گیانا فرانس کے قبضے میں۔ طویل غلامی کی وجہ سے یہاں کے لوگ مختلف نسل ہیں، جن میں یورپی، آبائی امریکی، افریقی نسل سب لوگ ہیں۔ اور کچھ جنوبی امریکہ کے لوگ جن کا علاقہ یورپی حملہ آوروں نے چھین لیا تھا، آج بھی ایمیزون کے گھنے جنگلات میں رہتے ہیں۔ یورپ جغرافی دانی سے بر اعظم نہیں کہتے حقیقی بر اعظم، اسے یوریشیا کا مغربی جزیرہ نما قرار دیتے ہیں، یورپ اور ایشیا۔ اور اصطلاحی طور پہ کوہ یورال کے مغرب میں واقع یوریشیا کا تمام علاقہ یورپ کہلاتا ہے۔ بحر منجمد شمالی اس کے شمال میں ہے، بحر اوقیانوس مغرب میں ہے، بحیرہ روم جنوب میں، اور جنوب مشرق میں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کو ملانے والے آبی راستے اور کوہ قفقاز ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا یہ سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔
رقبہ اس کا 1,40,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو زمین کے کل رقبے کا صرف 2% بنتا ہے۔ اور آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرا بڑا بر اعظم ہے، 71 کروڑ آبادی ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 11% بنتی ہے۔ آسٹریلیا یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ یہاں مقامی قبائلی آسٹریلین لوگ آباد ہیں، اور شمال سے آنے والے اکا دکا ماہی گیروں اور یورپی مہمجوں اور تاجروں نے 17ویں صدی عیسوی میں ادھر آنا شروع کیا تھا۔ 1 جنوری 1901 کو 6 کالونیوں نے مل کر اصل مقامی آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک فیڈریشن بنائی۔ تو یوں دولت مشترکہ آسٹریلیا وجود میں آئی۔ فیڈریشن سے لے کر اب تک آسٹریلیا میں معتدل جمہوری سیاسی نظام موجود ہے، اور یہ بھی تک دولت مشترکہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کیمبرا ہے۔ اس کی آبادی 2,10,00,000 ہے۔ مشہور شہر سڈنی، میلبورن، برسبن، پرتھ، ایڈیلیڈ یہ اسی کے اندر ہے۔ 28 اکتوبر 1768 میں برطانوی جہاز ران کیپٹن جیمز کک نے اسے دریافت کیا تھا، اور اسی نے اس کا نام نیو ساؤتھ ویلز رکھا تھا۔ ویلز انگلینڈ کے ایک خطے کا نام ہے، تو اس نے اسے جنوبی ویلز کا نام دیا، نیو جنوبی ویلز، لیکن بعد میں آسٹریلیا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور وجہ اس کی ہے کہ لاطینی زبان میں آسٹریلیس کا مطلب ہوتا ہے وہ خطہ جو جنوب میں ہو۔ آسٹریلیا کی مقامی آبادی کا اندازہ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت 3.5 لاکھ کے قریب لگایا گیا تھا، جو 150 سال کے بعد ڈرامائی انداز سے وہ ساری آبادی غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، اور کمی کی وجوہات بیماریاں اور یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اور ثقافتی تفریق تھی۔ اور مقامی لوگوں نے سے ان کے بچے چھیننا، ان کی نسل کشی کرنا وغیرہ چیزیں ان میں عام تھی۔ اس میں 6 ریاستیں، 2 بڑی اور کئی چھوٹی مملکتیں تھیں۔ بہرحال اس کا کل رقبہ کہتے ہیں 76,17,930 مربع کلومیٹر۔ اور گریٹ بیریئر ریف دنیا کی بڑی چٹان ہونے کا جسے درجہ ملا ہے وہ یہیں پہ ہی ہے۔ انٹارکٹیکا یہ 7واں بر اعظم ہے، اور یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قطب شمالی کے مد مقابل۔ آرکٹیکٹ کہتے ہیں
قطب شمالی کو، تو یہ دنیا کا سر ترین مقام ہے، خوش ترین اور ہوادار ترین بر اعظم، اور اس کی اوسط بلندی بھی تمام بر اعظموں سے زیادہ ہے، 14.425 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ انٹارکٹیکا یورپ آسٹریلیا کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، 98% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے کوئی انسانی آبادی یہاں پر نہیں ہے۔ اور گرمی کے موسم میں دنیا بھر سے سائنسدان اور سیاح یہاں پہ آتے ہیں، جن کی تعداد 4000 سے زائد ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں ان کی تعداد 1000 رہ جاتی ہے۔ اور وینس ماس بلند ترین چوٹی ہے جو دنیا کا سر ترین مقام کہلایا جاتا ہے، کہتے ہیں سب سے کم بارش یہاں پہ ہوتی ہے دنیا میں۔ اور اس کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہوتا ہے وہ -80 سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور گرمیوں کے موسم میں ساحلی علاقوں پہ زیادہ تر درجہ حرارت 5 سے 15 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے بس، یعنی گرمی کے موسم میں 5 سینٹی گریڈ جو ہمارے ہاں سخت سردی ہوتی ہے، اس سے 15 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ بس یہ تعارف تھا بر اعظموں کا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید ضروری چیزوں کا میں تعارف کرواؤں گا، اور باقی کئی ایک چیزوں کو انشاءاللہ وہ آپ کے مطالعے پہ چھوڑیں گے۔ تو یہ 7 بر اعظموں کا تعارف اس لیے ضروری ہے کہ آگے ساری بات، اور اس سے پہلے بھی بات اسی پہ مشتمل تھی، تو ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اگر آپ نے اسکول پڑھا ہوگا تو اسکول میں آپ نے یہ بر اعظم اور ان کا تعارف پڑھ رکھا ہوگا۔ هذا المرام بهذا القدر